باپ دنیا کی ایک ایسی ہستی ہے جو دن رات محنت کرتا ہے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میری اولاد بڑی ہو کر مجھے واپس لوٹائے گی۔ وہ صرف اس وجہ سے محنت کرتا ہے کہ میری اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور ایک عظیم اور قابل انسان بن جائے۔ باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو اس سے کبھی منہ مت موڑنا، کہ جو اولاد باپ سے منہ موڑ لیتی ہے اس کی دنیا ہی تباہ ہو جاتی ہے اور زمانہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا۔ ایک باپ کا رتبہ کتنا بڑا اور افضل ہے، یہ تمہیں تب احساس ہوگا جب تم خود باپ بنتے ہو اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ باپ جب کسی کام سے روکتا تھا تو اس میں کوئی اپنی خوشی نہیں تھی بلکہ وہ ہماری خوشی تھی۔ ایک شخص اپنے باپ کو ہر بات کا تانا دیتا تھا کہ آپ نے تو اپنی زندگی تو مزے سے گزار دی مگر میرے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، کیونکہ وہ خود سارا دن محنت کرتا، جو پیسے کماتا وہ گھر کے خرچوں میں گزر جاتے۔ وہ بہت دکھی ہوا کہ جس کو میں نے باپ ماں دونوں کا پیار دیا اور آج وہ مجھے اتنی باتیں سناتا ہے۔ وہ باپ تھا، دل میں اس کو بہت دکھ ہوتا مگر پھر بھی اس کی باتیں سن لیتا۔ ایک دن وہ باپ سے کہنے لگا کہ آپ کچھ تو میرا ہاتھ بٹایا کریں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ دوسرے دن باپ صبح گھر سے نکل گیا اور ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اس کو اپنی مجبوری سنائی تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے فارم میں میرے ساتھ کام کرنے لگ جاؤ، کیونکہ مجھے رات کو اکثر ایک چوکیدار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اب میں ان کا کیا کروں گا، بس 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ تمہارے بیٹے کو ہدایت دے۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور یوں کافی دن گزر گئے۔ بیٹے نے کبھی باپ کو پوچھا تک نہیں کہ کہاں گئے اور زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ کچھ ماہ گزرے تو وہ باپ کی تلاش میں اس دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو کب سے نہیں مل رہے، آپ کے پاس تو نہیں آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد خیال آ گیا تو وہ رونے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے اپنی جنت کا دروازہ خود ہی بند کر دیا۔ باپ کو جب گھر سے نکالا تو کچھ دنوں بعد اللہ نے مجھے اولاد میں بیٹا دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمت عطا کی، مگر کچھ دنوں بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کی سانسیں کبھی کبھی رک جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی سانس والی نالی میں گوشت کا ٹکڑا ہے جو آگے آ جاتا ہے، اگر آپریشن کیا گیا تو بھی خطرہ ہے اور اب ساری زندگی یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو جب بھی رات کو اس کی سانس اٹک جاتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، ساری رات سو نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے باپ سے برا سلوک کرنے کی سزا دی ہے۔ مجھے آج احساس ہوا کہ باپ کا کتنا بڑا رتبہ ہے اور میں کتنا ظالم ہوں۔ باپ سے کیسے پیش آتا رہا، میں ان سے معافی مانگنے آیا ہوں، کاش میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ وہ بہت رویا تو اس نے کہا میں تمہیں باپ کے پاس لے جاتا ہوں، معاف کر دیں اگر تو اچھا ہے تمہارے لیے، نہیں تو تم اپنی زندگی خود تباہ کر رکھی ہے۔ وہ اس کو باپ کے پاس لے گیا۔ باپ اس کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوا، مگر جب اس کو یاد آیا کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ باپ کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ مگر باپ نے کہا اب میں تمہارا کچھ بھی نہیں، جاؤ اپنی زندگی میں خوش رہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا، اس کا بڑا کرم ہے، میں بہت خوش ہوں۔ مگر اس نے بہت منت کی، باپ نہیں مانا تو وہ بولا بے شک مجھے معاف نہ کرے مگر اپنے پوتے کی زندگی کو آسان کر دے، وہ ایک ایک سانس لے کر زندہ ہے اور اس کو میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔
باپ نے جب یہ سنا تو غصے سے اس کو ایک تھپڑ مارا کہ دیکھا، باپ سے برا سلوک کرنے پہ اللہ نے تمہارے بیٹے کو سزا دے دی، کاش وہ غلطی تم کبھی نہ کرتے تو آج تمہارا بیٹا اس مصیبت میں کبھی نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ میں کوئی بھی بوڑھا ہو جائے تو ان سے کبھی بدتمیزی مت کرو اور نہ ہی ان سے کبھی برا سلوک کرنا، خاص طور پہ باپ سے دو باتوں کا شکوہ کبھی مت کرنا کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک، کبھی بھول کر بھی یہ شکوہ مت کرنا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، کیونکہ اس نے خود ہی وہی سب کچھ کیا جو تمہارے لیے اچھا تھا اور تمہیں کامیاب بنایا۔ اور دوسرا، یہ شکوہ مت کرنا کہ آپ کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ ساری زندگی کی جوانی تمہیں دے دیتا ہے، اپنا کوئی خواب پورا نہیں کرتا، اس کو بس تمہاری ہی فکر ہوتی ہے۔ قدر کرو اپنے باپ کی، یہ تمہیں اپنا خون پسینہ بھی ایک کر کے پالتا ہے اور زمانے کی ہر مصیبت سے دور رکھتا ہے اور کبھی بھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ اور ہم یہی کہہ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بنایا،